ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ کے خواب ہوتے ہیں کہ یہ بچہ بڑے ہو کر ڈاکٹر، انجینئر یا پھر بزنس مین بنے گا، مگر کیا پاکستان کے تعلیمی نظام ان خوابوں کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے کافی ہے؟ پاکستان میں تعلیم کا سفر شروع ہوتا ہے ایک جیم پیکڈ کلاس روم سے، جہاں ٹیچرز کے پاس نہ تو ریسورسز ہوتے ہیں اور نہ ہی ماڈرن میتھڈز کا علم۔ اسکولز آج بھی پرانی کتابوں اور تھیوریز کا سہارا لے کر بچوں کو صرف رٹا لگانے پر مجبور کر رہے ہیں۔ اپنے ایجوکیشن سسٹم کو اٹھا کے دیکھ لے، وہ بچہ جا رہا ہے سر، اس کا بیگ دیکھ لے، دیکھیں اس کا بیگ 11 سال اس کی ایج ہے اور ماشاءاللہ 12 کلو کا بیگ پکڑا ہے۔ یہ ایجوکیشن سسٹم پاکستان کا رٹا ہے۔ اس کا بک اٹھا کے دیکھ لے، اس میں وہ نکل آئے گی ایک پیاسا کم۔ آپ نے ہی پڑھا ہوگا، میں نہیں پڑھا، میرے دادا نہیں پڑھے، میرے دادا کے دادا نہیں پڑھے وہ پیاسا۔ اس کے برعکس دنیا کے مختلف ملکوں میں ایجوکیشن سسٹم پریکٹیکل اسکلز اور ریئل ورلڈ ایپلیکیشن پر فوکس کرتا ہے۔ فن لینڈ جیسے ملکوں میں اسٹوڈنٹ کو صرف مارکس کے لیے نہیں بلکہ زندگی میں کام آنے والی اسکلز بھی سکھائی جاتی ہیں۔ پھر آتا ہے کالج کا زمانہ، جہاں بچوں پر پریشر ہوتا ہے کہ وہ صرف گریڈز کو بڑھاوا دیں، لیکن کسی کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایجوکیشن کا اصل مقصد انہیں زندگی کے چیلنجز کے لیے تیار کرنا ہے، نہ کہ ایک صرف پیس آف پیپر ہاتھ میں دینا۔ بچپن سے ہماری ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی مقابلہ لگ جاتا ہے کہ اچھے مارکس لے کر آؤ اور اچھی جاب لو، ورنہ زندگی برباد ہو جائے گی، اور زندگی کی کریٹیوٹی کو ہم سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اور بس اچھے مارکس اور اچھی جاب حاصل کرنا ہمارا ایک خواب، ہماری زندگی کا مین مقصد یہ ہو جاتا ہے۔ یونیورسٹی کے بعد لگتا ہے کہ اب دنیا ہمارے لیے کھلی ہے، لیکن اصل میں پاکستان کا پرانا تعلیمی نظام اسٹوڈنٹ کو گلوبل مارکیٹ کے لیے بالکل تیار نہیں کرتا۔ آج بھی ہم پرانی ٹیکسٹ بکس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، جبکہ باقی دنیا میں اسٹوڈنٹ کو 21 سینچری کے چیلنجز کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ ہماری یونیورسٹی ان امپلائیبل گریجویٹس کو پروڈیوس کرتی ہے۔ مارکیٹ میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیزیں ہم نہیں۔ دنیا جس ڈائریکشن میں جا رہی ہے، آپ کو سکسیسفل ہونے کے لیے لیٹسٹ اسکلز ایکوائر کرنی پڑتی ہیں ٹو ریمین ریلیونٹ۔ اگر ہم دنیا کے دوسرے ملکوں سے کمپیئر کریں تو آج کے اسٹوڈنٹ کو فیوچر ٹیکنالوجی اور اسکلز جیسے AI کوڈنگ اور انٹرپرینورشپ پر فوکس کروایا جاتا ہے، جبکہ پاکستان کا سسٹم ابھی بھی پرانی تھیوری اور آؤٹ ڈیٹڈ سلیبس کا سہارا لیے ہوئے ہے۔ Teachers say the students now pay better attention during class, and that has made them study harder and achieve higher scores. When you work with playful learning, in the end, you might not have as many different themes, but the themes you've had, they will remember more than if it was traditionally teaching. Hi, I'm Jordan, and I'm from Hua Primary School, and these are my teammates, Ryan and Wicket. We are now presenting our game of recycling, and now youngsters, they like to play games, so we decided to... Right, so this is the Life You Can Lead. It's a game marketed towards middle school and high school students, downloadable, mobile, video game on how students can be impacted by effective altruism. How would you engage students? How would you struggle in school? How would you create next generation learning? How would your school ensure that we are college and career ready? It's time to think outside the box. To create great 21st century jobs. پاکستان میں تعلیم کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ کو صرف رٹا لگایا جاتا ہے۔ ان کے پاس کریٹیکل تھنکنگ، پرابلم سالونگ یا انوویٹو تھنکنگ کا کوئی اسکوپ نہیں ہوتا۔ بس کتاب یاد کرو، مارکس لو اور آگے بڑھو۔ پرانا سسٹم چلتا آ رہا ہے، بہت ٹریڈیشنل سسٹم چلتا آ رہا ہے، اور می ایز این ایجوکیشنر آئی ووڈ ریئلی لائک ٹو چینج دیٹ۔ بیسیکلی اگر ہم اپنے بچوں کو گلوبل اسکلز نہیں سکھائیں گے تو ہمارے بچے بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ جب یہ سسٹم ان گریجویٹس کو نوکری نہیں دے سکتا تو کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ زیادہ سے زیادہ لوگ بہتر زندگی اور روزگار کے لیے باہر ملک چلے جاتے ہیں، لیکن یہ صرف ان کے لیے نہیں بلکہ ہمارے ملک کے لیے بھی ایک نقصان ہے۔ پتہ چلا ہے کہ ملک کے 15 سے 24 سال کے نوجوانوں کو اگر باہر جانے کا موقع ملے تو ان میں سے 50% باہر چلے جائیں گے۔ ان میں لڑکوں کی شرح 62% اور لڑکیوں کی 38% ہے۔ 25 سے 34 سال کے 44% نوجوان ملک سے باہر جانے کی خواہش کرتے ہیں۔ برین ڈرین کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے ٹیلنٹڈ اور اسکلڈ لوگ جو پاکستان کا فیوچر بنا سکتے ہیں دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہاں انہیں کوئی اپورچونٹیز نہیں ملتی۔ لیکن یہ سب کچھ بدل سکتا ہے اگر ہم پاکستان کے تعلیمی نظام کو ریفارم کریں، ٹیکنالوجی اور ماڈرن اسکلز کو شامل کریں اور ٹیچرز کو بھی نئے ٹریننگ پروگرام سے گزاریں تو یہ سسٹم بہتر ہو سکتا ہے۔ 9th class, 10th class, 11th class, 12th class, you reduce the 25% of the syllabus and then introduce professional course. We are skill training.
So, when the student comes out of the school, then high school, he comes with the 2 certificate. What is that? He is qualified 10 plus 2. Another certificate, he has got a skill certificate. Okay, he is employable. Same thing for colleges. There also, he studies 4 years graduation. I am saying you studies 1 year, make it 3 year course. 1 year gives them expertise. So you will come with a degree and the diploma of expertise. Okay. ये तालीमी निजाम पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज बन गया है, जहां स्टूडेंट को रट्टा लगाने और एग्जाम्स पास करने के अलावा कुछ नहीं सिखाया जाता। क्या ये सिस्टम कभी बदलेगा या हमारे स्टूडेंट्स ऐसे ही अपने ख्वाब दबा कर रह जाएंगे? क्योंकि मैं पॉलिसी स्टडीज पढ़ाती हूँ, तो हम हमेशा क्रिटिक ये करते हैं कि पाकिस्तान में एजुकेशन बिल्कुल आइसोलेशन में प्लान होती रही है, एज ए इसका बाकी सेक्टर्स के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो हम एजुकेशन के जब बड़े गोल्स भी पढ़ते थे ना, जब हम पॉलिसी में सबसे इनको अच्छा शहरी बनाना है, अच्छा मुसलमान बनाना है और इस तरह के कैरेक्टर बिल्डिंग के गोल्स बस लिखे हुए, कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि इसको अपने लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए और ग्लोबल मार्केट के लिए एक ह्यूमन रिसोर्स बनाना है। लेकिन उम्मीद अब भी जिंदा है। अगर हम सब मिलकर अपने तालीमी निजाम को बदलने के लिए काम करें तो शायद आने वाली नस्लों के लिए हम एक बेहतर रास्ता बना सकें। अगर हमने अपने तालीमी निजाम को अब भी नहीं बदला तो ये सिर्फ हमारे बच्चों का नहीं, हमारी कौम का भी नुकसान होगा। पाकिस्तान का तालीम बेहतरी का इंतजार कर रहा है, लेकिन क्या हम इस इंतजार को खत्म करेंगे? अगर